دادا رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو واقعات میں پڑھتا تھا اور سنتا ہوں اپنے بڑوں سے بزرگوں سے، وہ یہ تھا کہ وہ اس قدر محبت پاکستان سے کرتے تھے اور اتنی انہوں نے قربانیاں دی کہ اپنا وطن چھوڑا۔ میں ان کا ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کروں، میں نے ان کی کتاب پڑھی دادا رحمۃ اللہ علیہ کی نقوش و تاثرات، ہے تو اتنی چھوٹی سی کتاب، چند صفحے ہیں، لیکن اتنی اثر انگیز کتاب ہے۔ انہوں نے اپنا ایک واقعہ اس کے اندر لکھا، اور میں واقعہ یہ والد صاحب سے بھی بہت سنتا تھا، بہت سنتا تھا۔ وہ فرماتے تھے کہ مجھے تعمیرات کا بہت شوق تھا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو آپ ذرا دارالعلوم دیکھ رہے ہیں، ان کا ایک ایک چیز پر ان کی محنت ہے، ایک ایک انچ پر ان کی محنت ہے، اور وہ ان کا ایک تعمیری ذوق دادا سے آیا۔ باغات کا ان کو بہت شوق تھا، وہ ذوق بھی میرے دادا سے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو آیا۔ تو ہمارے دادا رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے شوق سے مکان بنایا تھا اپنا ذاتی۔ گھر تھا پہلے، وہ اتنا زیادہ ضرورت کے مطابق نہیں تھا، تو بڑی تعمیر کر کے اس کو بڑے شوق سے گھر کو بنایا، اپنی ضرورت کی ساری چیزیں اس کے اندر رکھی۔ اور ان کے پاس ایک آم کا ایک باغ تھا جو غالباً ہمارے پردادا رحمۃ اللہ علیہ سے ان کو ملا تھا، تو وہ انہوں نے لگایا تھا۔ ان کو باغبانی کا بہت شوق تھا، تو پہلی مرتبہ وہ پہلا سال گھر کا تھا اور پہلا سال وہ باغ کا تھا، آم کے باغ کا، جس کے اندر پہلی مرتبہ پھل آ رہا تھا۔ تو یوں کہیں کہ زندگی بھر کا شوق کا ایک نمونہ ان کے سامنے تھا۔ جس سال یہ گھر میں منتقل ہوئے، اپنے ذاتی گھر جو بنایا تھا اور آم کا وہ جو باغ ان کو ملا تھا اور اس میں پھل آیا تھا، اسی سال ہجرت کرنی پڑی پاکستان کے لیے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ایک انسان کی جمع بھر کی پونجی اس پر ایک باغ میں اور گھر پہ لگی ہوئی، اور کوئی بہت زیادہ مالدار تو تھے نہیں، دارالعلوم دیوبند میں پڑھاتے تھے، اس کی تنخواہ تھی، اور کچھ چھوٹی موٹی سی تجارت اپنی کتابوں کی کرتے تھے۔ حضرت نے لکھا کہ میں نے جب گھر سے قدم باہر نکالا، اللہ تعالیٰ نے میرے دل سے گھر اور باغ نکال دیا، اور پھر پاکستان سب کچھ اسی طرح چھوڑ کر میں نے وہ اپنے دادا رحمۃ اللہ علیہ کا گھر بھی دیکھا۔ میں والد صاحب کے ساتھ 1986 میں میرا دیوبند جانا ہوا، والد صاحب خاص طور پہ ہمیں لے کر گئے تھے سب کو، گھر والوں کو، وہ گھر بھی میں نے دیکھا۔ تو والد صاحب یہ واقعہ